السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وقال اللہ تعالی ان انزلناہ فی لیلۃ القدر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، اسلامی انقلاب کے ساتھیوں، اللہ کے دین کے سپاہیوں، رمضان المبارک کی آمد قبول کیجیے. رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض عبادت 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. رمضان المبارک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. آئیے اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کریں اور اس عظیم نعمت سے استفادے کے لیے ابھی سے منصوبہ بنائیں اور پلاننگ کریں. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور نیتوں کا اخلاص یہ ہے کہ اپنی تمام عبادات اور تمام افعال کی مرکز و محور اللہ کی رضا اور اللہ کی جنتوں کی طلب کو بنائیں. نیت کے اخلاص کے بعد جو دوسرا اہم کام ہے وہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک سے خصوصی تعلق ہے. اس مہینے میں اپنے لیے تلاوت کا ہدف مقرر کیجیے، ترجمے اور حفظ کا ہدف مقرر کر لیجیے، اور قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ مطالعے کا اپنے لیے انفرادی ہدف مقرر کر لیجیے. جہاں کہیں آپ کے ارد گرد دورہ تفسیر کا انعقاد ہو رہا ہو اس سے ضرور استفادہ کیجیے. میں اس مبارک مہینے میں جمعیت اتحاد العلماء شعبہ فہم دین اور جماعت اسلامی کے ان تمام کارکنوں سے درخواست کروں گا جو قرآن پاک کا درس دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے عوام تک قرآن پاک کا پیغام اور نظام پہنچانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک درس قرآن کا انعقاد کیا کریں. اس ماہ مبارک میں جو تیسرا کام ہے وہ 5 نمازوں کی بر وقت اور کامل انداز سے اس کے تمام حقوق ادا کرتے ہوئے ادائیگی اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام اللہ سے قرب اور تقوی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم تھوڑی سی کوشش کے ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھیے اور نماز تہجد کا اہتمام کیجیے. تہجد کی نماز کے ذریعے سے ہم مستغفرین بالاسحار، قرآن کے الفاظ میں وہ لوگ کہ جو سویرے اٹھ کر اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں ان میں شامل ہو سکتے ہیں. رمضان المبارک میں ہمیں اعتکاف کا بھی موقع ملتا ہے. میں تمام کارکنان جماعت اور وابستگان جماعت سے درخواست کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھیں اور اس اعتکاف کو اپنے لیے اللہ کی قرب کا، اپنے لیے تربیت کا اور تزکیے کا اور اپنے لیے ایمان کی قوت اور طاقت کا ذریعہ بنائیں. میرے بھائیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے. امت کی اتحاد و اتفاق کے لیے دعائیں کیجیے، امت کی قرآن و سنت کی طرف رجوع کے لیے اور امت کو صالح اور دیانتدار حکومت اور حکمران کی دستیابی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کیجیے. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کیجیے. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے اپنی رمضان کا آغاز اس حالت میں کیا کہ فضا میں گولیوں کی ترتراہٹ ہے اور ماحول میں آنسو گیس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے اور ایمبولینس کی سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہے. اس لیے امت کے مظلوم اور محکوم مسلمانوں کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سے اپنی دین کی خدمت لے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.